وہ ہیں حضرت سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ المعروف لالا والی سرکار۔ ناظرین کرام، کس شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ بات مجازی رمز حقانی تے ون ونا دی کاٹھی، سفر العشق کتاب بنائی سیب چھپی وچ لاٹھی۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ ان اولیاء کبائر اور صوفیاء عظام میں سے ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس سے اللہ کو راضی کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت اور بزرگی عطا کی۔ آپ کی عقیدت مندی میں بے شمار لوگوں نے رائے ہدایت پائی۔ آپ کا اصل نام سید احمد سلطان ہے، لیکن سخی سرور کے نام سے مشہور ہوئے چونکہ آپ بہت بڑے دریا دل تھے۔ جو کچھ آپ کے پاس آتا راہ خدا میں لٹا دیتے، حتیٰ کہ شادی میں جو جہیز ملا وہ بھی آپ نے محتاجوں اور ناداروں میں تقسیم کر دیا۔ اس لیے آپ لوگوں میں سخی مشہور ہوئے۔ اس لقب کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ بڑے بلند پایا بزرگ تھے، جو بھی آپ کے پاس آتا خالی نہ لوٹتا، اس لیے آپ سخی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت سخی سرور کے آباء و اجداد ناظرین کرام عرب کے رہنے والے تھے، اور آپ کے والد حضرت زین العابدین بغداد سے برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے۔ ملتان کے قریب ایک گاؤں میں سکونت اختیار کر لی، جسے اس وقت شاہ کوٹ اور کرسی کوٹ کہا جاتا تھا۔ آپ کے والد کی آمد کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سرزمین پاک و ہند میں تشریف لانے سے قبل 22 سال سے روزہ رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے چلے آ رہے تھے۔ ایک روز سید الانبیاء ختم المرسلین سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواب میں ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ آپ نے فوراً رخت سفر باندھا اور ملتان کے قریب ایک گاؤں جس کو سرور کوٹ یا شاہ کوٹ کہا جاتا ہے میں رہائش اختیار کی۔ یہ سن 520 ہجری یعنی سن 1126 عیسوی کا واقعہ ہے۔ آپ کے والد ماجد سید زین العابدین ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ گزر اوقات کے لیے آپ نے زراعت کے علاوہ بھیڑ بکریاں بھی پال رکھی تھیں۔ 2 سال کے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ بی بی ایمنہ جنت الفردوس کو سدھار گئیں۔ ان کے بطن سے 3 لڑکے حضرت سلطان کیسر، حضرت سید محمود اور حضرت سید سہرا تھے۔ شاہ کوٹ کا نمبردار پیرار خان آپ کا مرید تھا۔ اس نے اپنی کھوکھر برادری سے مشورہ کے بعد اپنی بڑی دختر بی بی عائشہ کو آپ کے عقد میں دے دیا۔ حضرت سید احمد سلطان سن 524 ہجری بمطابق سن 1130 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: سید احمد بن سید زین العابدین بن سید عمر بن سید عبداللطیف بن سید بہاؤدین بن سید غیاث الدین بن بہاؤدین بن سید صلاح الدین بن سید زین العابدین بن سید عیسیٰ بن سید سہلے بن سید عبد الغنی بن سید جلیل بن سید خیر الدین بن سید ضیاء الدین بن سید داؤد بن سید عبد الجلیل بن سید اسماعیل بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن سید امام حسین بن سید حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ بچپن سے ہی بڑے ذہین اور فہمیدہ انسان تھے۔ اکثر اوقات آپ والد مکرم سے شرعی مسائل سیکھتے رہتے۔ ان دنوں لاہور میں مولانا سید محمد اسحاق کے علم و فضل کا بڑا شہرہ تھا۔ آپ کو علوم ظاہری کی دیوار سے آراستگی کے لیے لاہور بھیجا گیا۔ حضرت مولانا کی محبت اور ان کی صحبت اور تربیت اور تعلیم کی بدولت آپ ان تمام صلاحیتوں اور صفات سے مزین ہو گئے جو کسی عالم دین کا خاصہ ہوا کرتی ہیں۔ تحصیل علم کے بعد واپس آ کر باپ کا پیشہ اختیار کیا، لیکن زیادہ تر وقت یاد الہی میں ہی بسر ہوتا۔ ظاہری علوم کے ہم آہنگ علوم باطنی حاصل کرنے کا جذبہ سینے میں کروٹیں لینے لگا، جس میں روز بروز طغیانی آتی گئی۔ آپ کے والد محترم نے جب اپنے اس ہونہار بیٹے کا رجحان دیکھا تو اس طرح تربیت فرمانے لگے جیسے مرشد مرید کی کرتا ہے، لیکن دل کی خلش باقی رہی۔ چاہتے تھے کہ سلوک و معرفت کی راہوں پر گامزن ہو، علم لدنی سے مالا مال ہو اور کسی صاحب مال بزرگ کے دست حق پرست پر بیعت ہو۔
محترم ناظرین کرام، جب سن 535 ہجری یعنی سن 1141 عیسوی میں آپ کے والد گرامی نے رحلت فرمائی اور شاہ کوٹ میں ہی مدفون ہوئے تو آپ کے خالہ زاد بھائی ابی، جودا، ساون، ککو اور مکو نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ روز افزوں ان کی چیرہ دستیوں اور زیادتیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے پیرار خان کی وفات کے بعد زرخیز زمین اپنے پاس رکھ لی اور بنجر ویران اراضی آپ کے حوالے کر دی، لیکن اللہ کے کرم سے وہ زرخیز اور شاداب ہو گئی تو بڑے نالاں اور پریشان اور افسردہ ہوئے اور حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ اس طاق میں رہتے تھے کہ ہیلے بہانے آپ کو نقصان پہنچائے۔ آپ کی شادی گھنو خان حاکم ملتان کی بیٹی بی بی بائی سے ہو گئی۔ عمرہ اور اوسا نے نذرانے پیش کیے۔ جب آپ دلہن کو گھر لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مائی عائشہ نے گھی کے چراغ جلائے اور خوب خوشیاں منائیں۔ اس پر آپ کے خالہ زاد بھائی سیخ پا ہو گئے اور دل ہی دل میں آپ کو بے عزت کرنے کی منصوبے بنانے لگے۔ انہوں نے لاگیوں اور بھاڑ میراثیوں کو بہلا پھسلا کر اور لالچ دے کر بھیجا کہ وہ حضرت سید احمد سلطان کو بدنام اور شرمسار کریں، اور ترکیب یہ بتائی کہ اگر وہ سیر دیں تو سوا سیر مانگیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود فرمائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے نہ صرف لاگیوں، بھانڈوں، میراثیوں کو ہی نہیں بلکہ غربا اور مساکین اور محتاجوں کو بے شمار دولت، جہیز کا سامان اور دیگر اشیاء سے خوب نوازا۔ اس دن سے آپ سخی سرور، لکھ داتا، لکھی خان، لالاں والے، پیر خانو، شیخ راون کور وغیرہ مختلف القابات سے نوازے جانے لگے، لیکن سخی سرور کا لقب ان سب پر حاوی ہو گیا۔ آپ کے خالہ زاد بھائی بھلا یہ کب برداشت کر سکتے تھے، لہذا ان حسد اور انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اسی اثنا میں آپ کی والدہ محترمہ اور سوتیلے بھائی سید محمود اور سید سہرا راہی ملک عدم ہوئے اور شاہ کوٹ میں ہی دفن ہوئے تو آپ دل برداشتہ ہو گئے۔ کسی مرد حق کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا جذبہ بڑی شد و مد سے بیدار ہو گیا۔ تلاش حق کے لیے آپ مختلف مقامات کی سیر و سیاحت کے بعد عراق گئے اور وہاں سلسلہ طریقت کے 3 سلسلوں یعنی چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے حضرت مودود چشتی کی صحبت میں رہ کر ان سے سلسلہ چشتیہ میں خرقہ خلافت پایا۔ بغداد میں آپ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی کچھ عرصہ رہے اور اس طرح ان سے بھی آپ نے سلسلہ قادریہ میں فیض پایا۔ ان بزرگوں کے علاوہ حضرت سخی سرور نے شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی سے خصوصی فیوز حاصل کیے اور بعض تذکروں کی روح سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے آپ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔ آپ کا ذاتی رجحان بھی سلسلہ سہروردیہ کی طرف زیادہ تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کا شمار سلسلہ سہروردیہ کے بزرگان میں ہوتا ہے۔ حضرت سخی سرور کا شجرہ طریقت حسب ذیل ہے: حضرت سخی سرور، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ ابو نجیب، شیخ وجیہ الدین، حضرت ابو عبداللہ، حضرت اسود احمد، حضرت ممشاد علی، حضرت البصری، حضرت حذیفہ، حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت فضیل بن ایاز، حضرت عبد الواحد، حضرت خواجہ حسن بصری اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ناظرین، بغداد شریف سے واپسی پر آپ نے چند دن لاہور میں قیام فرمایا اور پھر وزیر آباد کے قریب سہدرہ میں دریائے چناب کے کنارے یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ اسی موضع میں آپ ارشاد و تلقین میں مصروف ہوئے۔ چند ہی دن میں شہرت اور مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ دور دور سے آ کر اس شمع معرفت کے گرد پروانہ وار جمع ہو جاتے۔ آپ کی بزرگی اور ولایت کا چرچا 4 وانگ عالم میں ہو گیا۔ ہر وقت لوگوں کا ہجوم ہونے لگا۔ جو بھی حاجت مند در اقدس پر پہنچ جاتا دامن بھر کے لوٹتا۔ آپ کو جو کچھ میسر آتا فوراً رائے خدا میں تقسیم فرما دیتے۔ ہر جگہ آپ کو لوگ سخی سرور اور سخی داتا کے نام نامی اس میں گرامی سے یاد کرنے لگے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے دنیا کے ساتھ دین کی دولت سے بھی مالا مال ہونے لگے۔ دن بدن آپ کے چاہنے والوں، متقدین اور مریدین میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دھونکل میں بھی آپ نے چند سال قیام فرمایا۔ جہاں آپ نے ڈیرا ڈالا وہاں بڑی اجاڑ اور ویران جگہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ مخلوق خدا یہاں بھی جوک در جوک آنے لگی۔ میلوں کی مسافت طے کر کے لوگ آتے اور اپنے دکھوں، غموں اور محرومیوں کے مداوع کے بعد ہنسی خوشی واپس جاتے۔ ایک دن دھونکل کے نمبردار کا لڑکا کہیں غائب ہو گیا
حاضر خدمت ہو کر اس نے عرض کی اور ارشاد فرمایا مطمئن رہو شام تک لوٹ آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وطن معلوف سے نکلے کئی سال ہو گئے تھے، لہٰذا واپس شاہ کوٹ تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں آپ کی شہرت اور بزرگی کے چرچے ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچ چکے تھے۔ سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ کے خالازاد بھائیوں کو آپ کی شہرت اور مرتبہ ایک آنکھ نہ بھایا، اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے، لہٰذا ان کی دیرینہ دشمنی پھر واپس لوٹ آئی۔ جب خالازاد بھائیوں کی عداوت انتہا کو پہنچ گئی تو آپ نے نقل مکانی فرما کر ڈیرہ غازی خان تشریف لے گئے اور کوہ سلیمان کے دامن میں نگائیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں آج کل آپ کا مزار اقدس ہے اور اب سخی سرور کے نام سے مشہور ہے۔ لوگوں کا یہاں بھی ازدحام ہونے لگا، ہر مذہب و ملت کے لوگ آپ کے در دولت پر حاضر ہونے لگے۔ کئی ہندو، سکھ اور ان کی عورتیں بھی آپ کے عقیدت مندوں اور چاہنے والوں میں شامل تھے، جو سلطانی معتقد کہلاتے تھے اور اب بھی پاک و ہند میں موجود ہیں۔ آپ کے ارادت مند، عقیدت مند، معتقد اور مریدین بے شمار تھے، لیکن ان میں 4 اصحاب خاص الخاص تھے۔ یہ 4 یاروں کے ناموں سے مشہور تھے۔ انہیں آپ سے بے حد عشق تھا، آپ بھی انہیں جانی جان تصور فرماتے تھے۔ آپ کے خالازاد بھائیوں نے آپ کو یہاں بھی سکھ کا سانس نہ لینے دیا۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو آپ سے بدظن کر دیا اور جم غفیر لے کر آپ کو شہید کرنے کے لیے چل پڑے۔ ان دنوں آپ کے سگے بھائی حضرت سید عبد الغنی المعروف خان ڈھونڈا والے 12 کوس دور قصبہ ودود میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے خادم نے جب خالازاد بھائیوں کے عزائم کے بارے میں اطلاع دی تو تنہا ان کے مقابلے میں اتر آئے اور 72 اشخاص کو حوالہ موت کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ نگائیہ پہنچے۔ اس وقت حضرت سید احمد سلطان سخی سرور نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ چند ایک خادم اور 4 یار موجود تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد جب آپ کو اطلاع دی تو آپ گھوڑی پر سوار ہو گئے۔ بھائیوں نے حملہ کیا تو آپ نے بھی جنگ شروع کر دی اور یاروں سمیت مقام شہادت سے سرفراز ہوئے۔ دم واپسی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے یاروں کو مجھ سے بلند مقام پر دفن کیا جائے۔ چنانچہ حسب الارشاد ایسا ہی کیا گیا۔ 22 رجب المرجب سن 577 ہجری یعنی سن 1181 عیسوی کو 53 سال کی عمر میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ آپ کا مزار اقدس ڈیرہ غازی خان کی مغرب کی جانب 20 کوس بستی سخی سرور میں مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ امتیاز میوزک سینٹر والے کہندے نے، امتیاز میوزک سینٹر والے کہندے نے، ورکاں دے بلہار مزاور سخی دے موجاں لیندے نے، ورکاں دے بلہار مزاور سخی دے موجاں لیندے نے۔ وراج امتیاز میوزک سینٹر والے کہندے نے، ورکاں دے بلہار مزاور سخی دے موجاں لیندے نے۔ نمیاں پیر دیاں لے جو تمالا، نمیاں پیر دیاں لے جو تمالا، بہتے نہ لگ دے تھیلے۔ اوڑ پر گڈیاں، اوڑ پر گڈیاں، لالا واڑے دے میلے، 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 اوڑ پر گڈیاں، سخی سرور دے میلے۔ بھجی آوے، ڈرائیور دبی آوے، سارے کرن سلامہ کرا تو ہو کے ویلے۔